بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوئے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت آدم کے یہی نیک و پاک باز بیٹے سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے جد امجد ہیں، جن کو اکیلے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد امجد کی پیدائش میں کوئی شراکت دار نہ ہو جائے۔ حضرت آدم کی وصیت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے صلب مصطفیٰ پاک بیویوں میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچے۔ امام بیہقی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفا جاہلیت سے نہیں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کی زنا و صفاحت کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اسلاف طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفہ و مہذبہ میں منتقل فرمایا۔ ان میں سے جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اسلاف انبیاء میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اپنی والدہ سے پیدا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو علامہ سیوطی نے کئی کتابوں میں اس موضوع پر لکھی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سب کے سب با ایمان و دین حنیف تھے۔ ان سب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے، کبھی کفر اختیار نہیں کیا، بلکہ برابر دین ابراہیم کے پیرو رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم و بنی ہاشم نے مجھ کو برگزیدہ فرمایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا۔ چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر وقت دوحہ کے چہرے والے مصطفیٰ کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سرِ راہ نکلا کرتی تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشان و علامات سے جان چکے تھے کہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے، اسی لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندان میں نبی ہوتے آئے اب بھی ویسا ہی ہو اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبداللہ کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کے جستجو تھے جو شرف حسب و نسب عفت میں عصمت ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا، حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سی عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سرتور ناکام کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس ایک کھڑی عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔
حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکے کی خوبصورت عورت جو کائنہ ہونے کے ساتھ ساتھ توریت اور انجیل کی عالمہ بھی تھی۔ جب حضرت عبدالمطلب حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمعیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کہنا کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلے صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان ہر خاص و عام پر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت و حسین صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبدالمطلب اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کی نکاح کا خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کا انکار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ تھوڑے عرصے وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کہنا آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کس عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ حوالہ جات: از مدارج النبوی، شیخ محقق الشیخ عبدالحق محدث، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 26، معارض النبوت جلد اول صفحہ نمبر 738، سیرت والدین مصطفیٰ صفحہ نمبر 143، ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 55۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک